اب دیکھیے عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالی ہمارا اور تمام جہان اور مخلوقات کا خالق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے جو بندہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہے اس کے لیے تو اس کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کو مانتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ تو یہی کہے گا اللہ ایک ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اب اس کو ہم نے کیسے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ تو دیکھیے اس دنیا کا یہ قانون ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے قلم ہے تو اس کو بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، آپ کے سامنے کاغذ ہے، آپ کے سامنے موبائل ہے، ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ مسجد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اسی طرح انسان اور اس سارے جہان کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے۔ جب کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، ایک گلاس خود بخود نہیں بن سکتا، تو یہ پورے کا پورا جہان، سورج، چاند، ستارے، اور یہ ہر روز ایک مقررہ وقت پہ نکلتے ہیں، مقررہ وقت پہ جاتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ نہیں چل سکتا، اس کو بھی چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہوگی۔ اور پھر دیکھیے اگر گھڑی ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی بہت ہی اپنے فن کا ماہر ہے، کہ جس نے اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر اتنا بڑا فن رکھ دیا۔ اگر ایک گھڑی کے اندر موبائل کی اپلیکیشن بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار کیا کمال ہے کہ گھڑی کے اندر موبائل آ گیا، اس کا بنانے والا تو کوئی بہت ہی ماہر ہوگا۔ تو اس سارے جہان کو چلانے والا کتنا بڑا ماہر ہوگا کہ جو اس سارے جہان کو اتنے سالوں سے چلا رہا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کون بنانے والا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، آپ نے یہ کہا کہ جب ہر چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی موجد ہوگا، انوینٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ تو دیکھیے اس دنیا کے اندر ایک قانون جاری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سببیت کا قانون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے ہوتی ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے، آپ دوائی کھاتے ہیں تو آپ کو شفا ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی طرح آپ گھڑی پہ وقت دیکھیں گے، آپ وقت دیکھنے میں گھڑی کے محتاج ہیں، گھڑی آپ کے لیے سبب ہے وقت کے بتانے میں، لیکن وہ گھڑی خود نہیں بنی، اس گھڑی کو بنانے والا انسان ہے، اس انسان کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے یہ اسباب کا سلسلہ جڑتا جاتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تو دیکھیے یہ جو اسباب کی دنیا ہے اس کا قانون انسان پہ تو لاگو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا قانون بنایا ہے کہ دوائی کھائے گا تو شفا ملے گی، آدمی اگر پانی پیے گا تو پیاس بجھے گی، آدمی اگر کوئی چیز بنائے گا تو وہ بن جائے گی، لیکن یہ قانون انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح زمانہ اور مکان یہ انسان کے لیے ہے، دیکھیے ہم وقت سے باہر نہیں جا سکتے، ہم دنیا میں اس دنیا سے باہر نہیں جا سکتے، ہم زمانے کے بھی محتاج ہیں، وقت کے بھی محتاج ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نہ ماضی میں ہو، نہ حال میں ہو، نہ استقبال میں ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ تینوں زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے میں اس بندے کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دنیا میں کسی نہ کسی جگہ آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب انسان زمانے اور مکان سے باہر نہیں جا سکتا، اب انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو نہیں بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں پر تھے؟ تو یہ سوال انسان نہیں کر سکتا، ابھی بھی انسان یہ سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھیے اگر میں نے کمپیوٹر کو بنایا ہے تو کیا میں کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کے کمپیوٹر کو چلاؤں گا؟ موبائل کو بنانے والے نے موبائل کو بنایا ہے تو کیا وہ موبائل کے اندر بیٹھ کے موبائل کو چلائے گا؟ نہیں، جو بنانے والا ہے وہ باہر بیٹھ کر چلائے گا، وہ اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے اور وقت کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود زمانے اور وقت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سببیت کا ایک قانون جاری کیا ہے کہ انسانوں کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو بنائیں گے
تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے بنانے کے لیے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہو۔ آپ اس کو ایک اور آسان مثال سے سمجھیں۔ ریل گاڑی کا جو پہلا ڈبہ ہوتا ہے، پہلی بوگی ہوتی ہے، وہ انجن والی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے 20 یا 30 بوگیاں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر انجن کی ہوتی ہیں۔ پہلے والا ڈبہ وہ سب ڈبوں کو لے کے چل رہا ہے، آخری ڈبہ اپنے پہلے والے ڈبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس سے پہلے والے کے ساتھ، اس طرح کرتے کرتے وہ سارے پہلے ڈبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ڈبہ اپنے سے آگے والے ڈبے کا چلنے میں محتاج ہے، لیکن جو پہلا ڈبہ ہے جو انجن والا ہے وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس ڈبے کو بھی چلانے والا کوئی اور ڈبہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ پھر پہلا نہ رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں چلا رہا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دہریوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا۔ مناظرے کا وقت طے ہو گیا تو امام صاحب رحمہ اللہ تاخیر سے پہنچے۔ جب امام صاحب رحمہ اللہ تاخیر سے پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہیں، دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا، امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے وقت پہ گھر سے نکلا، لیکن جب میں دریا کے کنارے آیا تو میں نے دیکھا کہ کشتی ہے ہی نہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ درخت کٹنا شروع ہو گئے ہیں، درخت کٹے ہیں، ان کے تختے بنے ہیں، اور خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی ہے۔ وہ کشتی خود دریا میں گئی ہے اور میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں اور وہ کشتی لے کر مجھے یہاں پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے، خود بخود آپ کو لے کر یہاں آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، اس کو بنانے والا کوئی ہے، تو یہ دنیا کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ اس کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ ایک اور مثال سے سمجھے۔ دیکھیے میں اتنی مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ چابی سے چلنے والے کھلونے ہوتے ہیں۔ اب چابی سے چلنے والا کھلونا وہ انسان نے بنایا ہے، اگر وہ کھلونا اس میں بولنے کی طاقت ہو تو وہ اگر یہ بات کہے کہ مجھے بنانے والا انسان ہے، تو چونکہ میں بھی چابی سے چلتا ہوں تو انسان بھی چابی سے چلتا ہے، کیا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو اس کی بات ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیونکہ اب وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد جتنے کھلونے دیکھے ہیں وہ سب چابی سے چل رہے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جو بنانے والا ہے وہ بھی چابی سے چل رہا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ تو چونکہ ہم انسان ہیں، ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہی یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس لیے ہماری سوچ یہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی شاید کوئی بنانے والا ہے۔ تو جس طرح چابی سے چلنے والے کھلونے کی یہ سوچ اگر اس کو دی جائے اور وہ یہ کہے کہ انسان بھی چابی سے چل رہا ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کا بھی کوئی بنانے والا ہے تو یہ بات بھی غلط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قانون کے تحت داخل نہیں ہوتے۔ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے؟